आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। हम क्या चाहते हैं, जरा जोर से बोलो। हम क्या चाहते हैं, सिंधी भी मांगे, बलोच भी मांगे, पश्तून भी मांगे। हम क्या चाहते हैं, अपनों की मांगे, प्यारों की मांगे। हमें खामोश के बरहम न हो आलम का निज़ाम। तुमने समझा कि ताकत बाजुओं में दम नहीं, हम जो झलके तो बहक जाओगे साकी। तुमने समझा क्या है रिंदों का मकाम साकी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ साबका सेनेट चेयरमैन मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब। सबसे पहले तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी कराची का निहायत मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज इस कन्वेंशन का इनेकाद किया और उसमें बिलखुसूस मुझे शिरकत की दावत दी ताकि मैं आपके साथ आपकी जिद्दोजहद में, आपके गम में, आपके दुख में शरीक हो सकूं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो तकारीर हुई और जो गुफ्तगू हुई उसमें एक बात को सुन के थोड़ा सा दुख भी हुआ, और वो बात ये थी कि जो भी इस पोडियम पे आता था उसकी कोशिश ये होती थी कि वो इस बात को साबित करे कि उसका बेटा, उसका वालिद, उसका खामन या उसका बाप मुहिब्बे वतन है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को किसी से भी, और बिलखुसूस रावलपिंडी से मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं लेना। यहाँ पे हमने ये बात की कि पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून डिसअपीयरेंसेस की या गुमशुदा अफराद की इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं इसको एक थोड़े से मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ, और वो ज़ाविया ये है कि आप क्या करेंगे जब पाकिस्तान का आईन अज़ खुद हॉस्टेज हो, गिरवी। जब पाकिस्तान का आईन 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के साए तले, यानी एक सेंट्रलाइज्ड आईन के तौर पे काम कर रहा। मैं क्यों कहता हूं कि आईन गिरवी है, आईन अज़ खुद हॉस्टेज है? उसकी वजह यह है कि आईन का आर्टिकल 6 ये बात कहता है कि वो शख्स जो आईन को तोड़ने या मुअत्तल करने में मुलव्विस हो या आलाकार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पे एक शख्स को अदालत आर्टिकल 6 का मुजरिम कहती है, लेकिन फिर भी वो शख्स मुल्क से भेज दिया जाता। आर्टिकल 6 जब अपने आप को, आईन को दिफा नहीं कर सकता
تو وہ آپ کا اور میرا کیا دفاع کرے؟ آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 یہ کہتے ہیں کہ آئین کو اگر تبدیل کرنا ہے تو آئین کے تبدیل کرنے کا طریقہ پاکستان کی پارلیمان ہے. لیکن میں کیا کروں جب اعلیٰ عدالتیں اپنی ججمنٹس کے ذریعے سے ایک آمر وقت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اے عامر، جس طرح تو آئین کو مروڑنا چاہتا ہے تو آئین کو مروڑ لے. تو یہ بیچارہ آئین ہاسٹیج ہے، اور اسی آئین کے تحت آپ کے اور میرے بنیادی حقوق آتے ہیں. اسی آئین کے تحت صوبوں کے حقوق جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن وہ آئین جو از خود اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہو، وہ آپ کے اور میرے حقوق اور صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا کرے؟ آئین کا آرٹیکل 10، آئین کا آرٹیکل 9، آئین کا آرٹیکل 10A یہ بات بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری قانون میں برابر ہوگا، کہ کسی کو اگر اریسٹ کیا جائے گا تو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے پاس لے کے جایا جائے گا. آرٹیکل 10A جناب خٹک صاحب جو آپ کی کاوشوں سے آیا، 18ویں ترمیم میں یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا، قانون کے تقاضے کورٹوں میں پورے کیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، میجسٹریٹ تو کیا ایک تھانے دار کی بھی شکل نظر نہیں آتی. سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا تو کیا، قانون تو کیا، کورٹ تو کیا، کوئی بندہ پروڈیوس نہیں ہو. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹس، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہوں یا ابھی پاکستان کی سپریم کورٹ، یہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں ہمیں تفصیلات دی جائیں. اس حد تک کورٹ کو جانا پڑا کہ کہا کہ اگر اگلی پیشی پہ تفصیل نہیں آئی تو چیف سیکرٹری کو ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا. لیکن اگلی تاریخ آئی بھی اور چلی بھی گئی، لیکن چیف سیکرٹری گرفتار نہیں ہوا. چیف سیکرٹری اپنے ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں برجمان بیٹھا رہا. لہذا ایسی صورتحال میں جہاں پہ بنیادی حقوق، اور یہ تو ہم مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، آئین کا آرٹیکل 25 جو بنیادی حقوق کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ all men are equal before law، یعنی قانون میں تمام لوگ برابر ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قانون کے مختلف معیار ہیں. پہلا معیار، اگر آپ کا تعلق
پاکستان کی اشرافیہ سے ہے تو آپ پہ قانون کا اطلاق ایک مختلف طریقے سے ہوگا۔ دوسرا معیار، اگر آپ کا تعلق سویلین ہونے کی ناطے سے ہے لیکن آپ اشرافیہ کے ساتھ ہیں تو قانون کا اطلاق آپ پہ ایک مختلف طریقے سے ہوگا۔ تیسرا معیار کہ اگر آپ پیسے والے اور طاقتور ہیں تو قانون کا اطلاق آپ خرید سکیں گے۔ اور چوتھا معیار، اگر آپ میری اور آپ کی طرح کے عام شہری ہیں تو اس کا اطلاق ایک اور طریقے سے ہوگا۔ میں یہاں پہ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عرصہ دراز سے جو سیاسی حکومتیں آتی رہیں، جس میں میری پارٹی کی بھی حکومت شامل تھی اور ابھی سندھ حکومت بھی شامل ہے، وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی۔ اور جب وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی تو میں عذر نہیں دے رہا، لیکن میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب علی وزیر جیسے واقعات بھی سامنے آتے، چاہے بحیثیت ایک سیاسی جماعت ہم اس کے کتنے شرمندہ ہوں، کیونکہ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب ابتدا میں آپ کے لیڈرز کی گرفتاری شروع ہوئی تو نیشنل اسمبلی میں چیئرمین بلاول بھٹو پہلے آدمی تھے اور پیپلز پارٹی پہلی پارٹی تھی جس نے اس بات کو نہ صرف اٹھایا بلکہ آپ کے مختلف وفود سے ملاقات بھی کی۔ یہاں پہ بات مسنگ پرسنز کے کمیشن کی بھی ہوئی۔ مسنگ پرسنز کے کمیشن محض خانہ پوری ہے۔ مسنگ پرسنز کے کمیشن کی تمام رپورٹیں، کم سے کم میں ان تمام رپورٹوں کو رد کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان رپورٹوں میں کوئی حقیقت ہے۔ بات پارلیمان کی بھی، اور خٹک صاحب نے آپ کو پارلیمان کی تفصیل سے صورتحال بتائی کہ کس طرح مسنگ پرسنز کے مسئلے کو اٹھایا گیا۔ لیکن دیکھیں، بنیادی بات اور آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ کنونشن کر لیں، ہم اس کے نتیجے میں جا کے ایک تقریر سینٹ میں اور اسمبلی میں کر لیں، اخبارات میں کہیں رپورٹ ہوئی اور اکثر مسنگ پرسنز کی بات رپورٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن اخبارات کا بھی قصور نہیں۔ ایک فسطائی ریاست کے اندر جس طریقے سے میڈیا کو گیگ اور بند کیا گیا ہے اس کی بھی شاید مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک ایک گرینڈ پیپلز الائنس جس کے اندر تمام کے تمام محکوم طبقات، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا جو ڈیموکریٹک اور پروگریسو ہے
ان کا ایک وسیع تر اتحاد نہیں بنتا اس وقت تک، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ لایا جا رہا ہے اور پاکستان کو آئے بین الاقوامی مالیاتی سامراج کی کلائنٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس کو یہ پورا مجمع آج کا رد کرتا ہے۔ نامنظور نامنظور۔ وہ آرڈیننس یا قانون جو پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل ساورنٹی کا سودا بین الاقوامی مالیاتی سامراج کے ساتھ کرے، ہم ایسے قانون کو، ایسے ضابطوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی، آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں سے یہ پیغام بھی جائے، اور جو یہاں کے آج کے منتظمین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ ان کے تعلقات تمام تر لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور اس گرینڈ پیپلز الائنس کو عملی شکل دینے کی ابتدا کریں۔ شکریہ۔ شکریہ رضا ربانی صاحب۔ اماجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن